اللہ پاک فرماندے نے اسی وارث بنایا ہے نبی سلیمان نو، داؤد علیہ السلام دا وارث بنایا ہے، انہاں دی بادشاہی پھر نبی سلیمان نو عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، فرمایا کہ اللہ پاک نے سیدنا سلیمان علیہ السلام نو پرندیاں دیاں بولیاں سکھلائیاں، درندیاں دیاں بولیاں سکھلائیاں نے۔ اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام نو جانوراں دیاں بولیاں سکھلائیاں نے، یعنی جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نو اللہ نے سکھلائیاں، اسی طرح جناب اللہ اپنے نبیوں نو سکھلا دیندا ہے، جویں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاری دے باغ اندر تشریف لے گئے نے، ایک بھکھا اونٹ آیا کہ نبی علیہ السلام دے قدمہ پاکاں دے اندر اس طرح سر رکھ کے شکایت لگا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے دا مالک کتھے گیا، مالک نو بلایا جائے۔ مالک نو بلایا گیا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے بندیا اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے اس جانور دی بولی نو سن لیا، رب نے سمجھا دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ووارث سلیمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ حضراتی گرامی قدر، بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال
سیدنا حضرت داود علیہ السلام دی زندگی دے حالات بتفصیل قرآن و سنت اور تاریخ دی روشنی اندر بیان کیتے۔ آج میں انشاءاللہ انہاں دے بیٹے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام دی زندگی نو اور انہاں دے واقعات جو قرآن و سنت اندر تاریخ اندر بیان ہوئے نے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ دے بہت ہی برگزیدہ نبی سن، اور سیدنا داود علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا داود علیہ السلام نو جانوراں دیاں بولیاں، پرندیاں دیاں بولیاں اے بھی سمجھا دیتیاں اور سکھلا دیتیاں۔ جس طرح کہ میں آخر تے ایک واقعہ تو انہوں سنایا کہ سیدنا داود علیہ السلام ایک مینڈک دے نال گفتگو ہوئی، اور اللہ دا ذکر کر رہا سی اور فرمان لگے تو ذکر کدوں دا کر رہے ہیں؟ کہن لگا اے اللہ دے نبی داود، جدوں دا اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے اج پہلی باری تواڈے نال گل کیتی، تو لہذا اللہ نے سیدنا داود علیہ السلام نو بھی پرندیاں دیاں بولیاں سکھلائیاں اور جانوراں دیاں درندیاں دیاں، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا داود علیہ السلام دے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام نو بھی جانوراں دیاں بولیاں، پرندیاں دیاں بولیاں، درندیاں دیاں بولیاں بھی اللہ نے سکھلا دیتیاں۔ یہ اللہ تعالیٰ دا کرم سی اور اللہ دا فضل سی۔ اور سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے بچپن اندر ہی اتنا زبردست ملکہ دیتا سی کہ فیصلہ کرنا انہاں تے اللہ نے ختم کر دیتا سی، کہ بچپن دے اندر ہی اتنا اللہ نے معاملہ فہم بنایا کہ فیصلہ کر دے کہ انہاں دا باپ سیدنا داود بھی انہاں دے منہ والے ویکھدے رہ جاندے، کیسا فیصلہ کیتا ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے معاملہ فہم بنایا، بلکہ میں پڑھ رہا سی کہ حضرت داود علیہ السلام جنہ دا ذکر میں پچھلے جمعے کیتا ہے، جدوں بھی وہ فیصلہ کر دے اپنے بیٹے سلیمان دے نال مشورہ کر دے، پتر اے فیصلہ کیویں کرنا چاہیے۔ تسی اندازہ کرو کہ کتنا اللہ نے ملکہ دیتا۔ ایک فیصلے کا ذکر جو قرآن پاک اندر موجود ہے نا، کہ ایک آدمی سی او دا بکریاں دا ریوڑ ایک کھیت اندر چلا گیا، ایک قرآن پاک اندر موجود ہے، وہ بکریاں نے وہ کھیت سارا تباہ کر دیتا۔ فیصلہ نبی داود علیہ السلام کو لائے، نبی داود علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیتا کہ تیریاں بکریاں کنی مالیت دیاں نے، انہیں کہا جی اینی مالیت دیاں نے،
تے داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ باغ دا نقصان کنا ہویا، یعنی جنہ باغ دا نقصان ہویا سی نا اونے ہی پیسے دیاں او بکریاں سن۔ تے نبی داؤد نے اے فیصلہ کیتا کہ تو اس طرح کر کہ اے جڑیاں بکریاں نے اے ساریاں باغ دے مالک نو دے دے، کیونکہ جنہ تو نقصان کیتا ہے انیاں تیریاں بکریاں نے۔ فیصلہ کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹے جنے بچپن دی عمر ہے، کہنے لگے ابو جان توجہ کرے آج۔ سلیمان علیہ السلام فرما لگے ابا جان تہاڈا فیصلہ بھی ٹھیک ہے، تے جے مینوں حکم کرو تے میں بھی نہ ایک فیصلہ تانوں سناواں۔ فرمایا دسو۔ کہنے لگے ابا جی اس طرح کرو کہ جنہ باغ دا نقصان ہویا نا اے غریب آدمی ہیں ساریاں بکریاں تسی دے چھڑیاں نے، میں جڑا معاملہ سمجھیا اور میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس طرح کرو کہ اے جڑیاں بکریاں نے نا اے باغ دے مالک دے حوالے کر دیو، صرف اونی دیر تک انہاں دا دودھ پیوے، انہاں دی اون اتار کے فائدہ حاصل کرے، تے پھر اے بندہ جڑا بکریاں دا چروا ہے او دے باغ دے اندر دوبارہ کھیتی باڑی کرے جب تک وہ فصل تیار نہ ہو جائے، وہ ایدیاں بکریاں دا دودھ بھی پیندا رہے، ویچدا بھی رہے، اون بھی ویچدا رہے، تے جدوں او دی کھیتی تیار ہو جاوے تے او کھیتی او دے حوالے کر دیتی جائے تے دوبارہ اجڑ پھر او دے حوالے کر دیتا جائے۔ نبی سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے کہ انہا اللہ نے ملکہ سلیمان میرے پتر نو دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے نو سراہا اور اللہ نے آسمان دے تعریف کی تھی۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ نبی داؤد دے فیصلے دی اللہ نے مذمت کی تھی، نہیں، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے فیصلے دی اللہ نے پھر آسمان دے تعریف کی تھی۔ بات کرنا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بچپن اندر ہی نبی سلیمان علیہ السلام نو اتنا ملکہ عطا کیتا ہے کہ بڑے بڑے حیران ہو جاندے، انہاں دا باپ داؤد پریشان حیران ہو جاندے کہ بچہ کڈا کے فیصلے کیسے کر رہے ہیں۔ یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ فہم بنایا۔ اور اگلی بات جدو سیدنا داؤد علیہ السلام فوت ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہاں نو سلیمان نو پھر وارث بنایا، کیدا اپنے باپ حضرت داؤد علیہ السلام دا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ نبیاں دا وارث نہیں ہوندا، یعنی جڑی وہ مال و دولت چھڑ جان نا، جو بھی اللہ دا نبی چھڑ جائے او دی اولاد وارث نہیں بندی ہو دی، بلکہ اے جڑی وراثت ہے فرمایا کہ جو اللہ دے نبی چھوڑ جان او دا وارث کوئی نہیں بندا بلکہ وہ صدقہ ہوندا ہے۔ تو لہذا آج بھی نا اس دنیا اندر ایسے ایسے گٹھ گٹھ لمبیاں زبانہ کٹ کے، اور سیدنا صدیق اکبر تے اے پچھلے دنوں دے اندر بھی ایک کراچی دے بدبخت نے پھر دوبارہ زبان درازی کیتی ہے، نعوذ باللہ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نو نعوذ باللہ کافر کہے۔ دعا کرو اللہ نو باندر تے سور بڑھا دے۔ کچھ دنیا دے اللہ بخاوے نا، اللہ دا اتنا بڑا حوصلہ ہے کہ میں اللہ دے حوصلے تے قربان۔ اے آئے دن حضرت صدیق نے ڈاکہ ماریا، سیدنا صدیق بی بی دا مال کھا گئے، نعوذ باللہ، بی بی دا حق کھا گئے۔ اوہ اللہ دے بندیو، اللہ دے نبی جو چھوڑ جان اولاد وارث نہیں بن دی۔ یہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، یعنی نبی علیہ السلام فرمانے نے جو اللہ دے نبی چھوڑ جان وہ صدقہ ہوندہ ہے، وہ دا وارث اولاد نہیں بن دی۔ جی میں توڑیاں اولاداں تسی مال چھڑ جاؤ تے باقی اولاداں توڑیاں وارث بن جاندیاں نے نا، مال و دولت دیاں، اس طرح اللہ دے نبی نہیں، پیچھے اولاداں وارث نہیں بننی ہیں، وہ مال صدقہ ہوندہ ہے۔ تو لہذا اے جڑا وارث اللہ نے بڑھایا ہے، اے او بادشاہی دا وارث بڑھایا ہے، جڑی بادشاہی سیدنا داؤد علیہ السلام چھوڑ چکے سن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام دا پھر ذکر قرآن پاک اندر کیتا ہے۔ تو اللہ نے سورہ نمل دے اندر پتہ کی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اللہ
اللہ پاک فرماندے نے اسی وارث بنایا نبی سلیمان نو داود علیہ السلام دا وارث بنایا ہے انہاں دی بادشاہی پھر نبی سلیمان نو عطا فرما دیتی ہے اللہ فرماندے نے وقال یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر فرمایا کہ اللہ پاک نے سیدنا سلیمان علیہ السلام نو پرندیاں دیاں بولیاں سکھلائیاں درندیاں دیاں بولیاں سکھلائیاں نے اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام نو جنوراں دیاں بولیاں سکھلائیاں نے یعنی جس طرح حضرت داود علیہ السلام نو اللہ نے سکھلائیاں اسی طرح جناب اللہ اپنے نبیاں نو سکھلا دیندا ہے جویں میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاری دے باغ اندر تشریف لے گئے نے ایک بھکھا اونٹ آیا تے نبی علیہ السلام دے قدمہ پاکاں دے اندر اس طرح سر رکھ کے شکایت لگا رہا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے دا مالک کتھے گیا مالک نو بلایا جائے مالک نو بلایا گیا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ دیا بندیا اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے حالانکہ نبی علیہ السلام نے جانور دی بولی نو سن لیا رب نے سمجھا دیتا ہے محبوب جی اونٹ تو شکایت لگا رہے ہیں اونٹ کہندہ ہے محبوب جی میرا مالک میرے تو کم زیادہ لیندہ ہے پٹھے کٹ پاندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالمہ تیری شکایت اونٹ لگا رہے ہیں ادھے تے ترس کھایا کر یعنی اللہ ہر نبی نو جنوراں دیاں بولیاں سکھلا دیندہ ہے فرمایا کہ یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر اللہ نے پرندیاں دیاں بولیاں نبی سلیمان نو سمجھا دیتیاں نے فرمایا وَأُوتِينَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اللہ نے ہر شے عطا فرما دیتی ہے جو اللہ پاک نے چاہیا ہے فرمایا اِنَّ هَذَا اگلی گل حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں آکھیا میں تے اتنا وڈا بادشاہ بن گیا میں تے جانوراں دیاں بولیاں سکھ لیاں نے حضرت نبی سلیمان دے دل دے اندر وڈا پن نہیں آیا بلکہ نبی سلیمان علیہ السلام کی فرماندے نے فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین حضرت سلیمان علیہ السلام فرما دینے میرے رب دا میرے تے فضل ہے اللہ جان دے جے نماز پڑھو کیا کرو میرا کوئی کمال نہیں میرے رب دا فضل ہے جے روزہ رکھو تے رب دا فضل ہے اللہ حج تے لے جائیں تے رب دا فضل ہے اللہ عمرے تے لے جائے رب دا فضل ہے اللہ نیکی توڑے ہتھوں کرا دے اے نہیں کہنا چاہیے دا میرے کول مال سی تے میں چلا گیا ماں اللہ جان دے اس دنیا فانی اندر میں ایسے دنیا اندر لوگ ویکھنے جنہ دے کول پتہ نہیں دولت کنی ہے پتہ ہی نہیں کنہ پیسے مگر انہاں نو حج عمرہ نصیب نہیں میں تے ایسے بھی لوگ ویکھنے اللہ جان دے جڑے ڈنگو ڈنگ نے تے اللہ ہر سال لے جاندے اللہ ہر سال لے جاندہ ہے میرے رب دا فضل ہے اے نہیں کہنا چاہیے دا میرا کمال ہے حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے گل سمجھا دیتی ہے فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین اے تے میرے رب دا فضل ہے آؤ حضرت سلیمان علیہ السلام نو رب نے پرندیاں دیاں بولیاں سمجھا دیتیاں نے آؤ لوگو حضرت سلیمان علیہ السلام دے دور اندر ایک کگی پتا کی کہندی کگی ویکھی ہے بول دے نہیں وہ شکار کر کے کھان دے کگی پتا کی کہن لگی اللہ ایسے مرد تے عورت رب نے پیدا ہی کیوں کیتے ایسے مرد اور عورت ایک کگی کہہ رہی ہے نبی سلیمان دے دور اندر کہنے لگی کہ ایسے مرد اور عورت رب نے پیدا کیوں کیتے جڑے اپنی مرضی کر دینے اللہ جان دے جدو میں اگے جا کے کئی واقعات تو انہوں سنانے نے کہ پرندے کہہ رہے کگی کہہ رہی ہے کہ جیڑا اللہ رسول دی نافرمانی کرے اپنی مرضی کرے اے تو چنگے تھی مر جاندے پیدا ہی نہ ہوندے مور کہہ رہے ہیں مور کہنے لگا نیک عمل کرو جنت ملے گی مور کہہ رہے ہیں نیک عمل کرو جنت ملے گی ہد کہہ رہے ہیں جیڑا رحم نہیں کر دو تے رحم بولو
خود کہہ رہے ہے جیڑا کسے تے رحم نہیں کر جیڑا رحم نہیں کردا او تے رحم نہیں کیتا جاندا تے طوطا کہن لگا ہمیشہ انسان نے زندہ رہنا ہمیشہ نہیں کبوتر کہن لگا اللہ پاک ہے کبوتر کہن لگا اللہ پاک ہے چیل بولی دنیا فانی ہے یہ ہمیشہ رہنی مینڈک کہن لگا ڈڈو جنہوں کہندے ہیں مینڈک ساریاں تعریفاں اللہ دیاں نے مرغا کہن لگا مرغ اور غافل انسان اللہ دا ذکر کریا کر تو آنو پتہ ہے جدو ساری دنیا ستی ہوئے دے ککڑ بانگ دیندہ ہے میرے توڑنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جدو مرغا بول دے فرشتہ ویخ کے بول دے فرشتے نو ویخ کے بول دے جدو مرغا بولے اللہم انی اسالک من تو آن دیجئے اللہم انی اسالک من فضلک اللہ کو لو فضل دا سوال کریا کرو مرغا بولیا کہنے لگا غافل انسان اللہ دا ذکر کریا کر تتر بول کے کہنے لگا اللہ پاک ہے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے پرندیاں دیاں بولیاں سمجھا دیتیاں اللہ پاک دا شکر ادا کر دے نبی سلیمان کہنے لگے میرے اللہ دا فضل ہے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام گل میں اللہ دے نبی سلیمان دی سنانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا ذکر قرآن پاک نے فرمایا ہے فرمایا وَحُشِرَ سُلَيْمَانَ جَنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ والطیر فہم یوزعون ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں ان واسطے سارے لشکر کٹھے کر دیتے گا جنہ اندر جنات بھی نے چونکہ نبی سلیمان علیہ السلام جنہ تے بھی حکمرانی کر دے رہے ہیں لوگ ایسے نبی نے ایسے بادشاہ نے جڑے جنہ تے بھی حکمرانیاں کر دے رہے انسان تے بھی حکمرانیاں کر دے رہے ہیں نبی سلیمان علیہ السلام پرندیاں دے بھی حاکم نے لوگوں جنوراں تے درندیاں دے بھی حاکم نے اللہ نے پوری کائنات دے پوری دنیا دا بادشاہ بنا دیتا ہے ایک دن نبی سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں نال جنات بھی نے انسان بھی نے والطیری اور پرندے بھی نے فرمایا فہم یوزعون اے جناب سارے لیدہ لیدہ جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام چل دیاں فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل حضرت سلیمان علیہ السلام چل دیاں ایک جناب وادی اندر گئے چونٹیاں دی وادی النمل ایتھے گال سنیا جے نبی سلیمان علیہ السلام گئے وادی نمل اندر نمل عربی اندر کنو آندے نے چونٹی نو جنہوں اسی پنجابی جے کیڑی کہنے ہیں خدا دی قسم رب نو کیڑی دی گل ایڈی چنگی لگی ہے اللہ نے کیڑی دی نام دی سورت نازل کر کے میرے محمد تے نازل فرما دیتی ایک کیڑی دے نام تے اللہ نے سورت بنا دیتی سورہ نمل حضرت نبی سلیمان علیہ السلام ایک چونٹیاں دی وادی اندر قالت نملت یا ایوہ النمل دخلو چونٹی اپنی برادری نو کہہ رہی ہے اسی تے اللہ جاندہ اپنی ہتھی مارنے ہیں نا اگلے نو تے کیڑی اپنی برادری دی کنی خیر خواہ ہے اپنے کنبے دی کتنی خیر خواہ ہے کہنے لگے کیڑی ہو اپنی بلّاں چے داخل ہو جاؤ نبی سلیمان آ رہے ہیں فرمایا ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون حضرت نبی سلیمان علیہ السلام دے بارے کیڑی خبر دے رہی ہے کہنے لگے کیڑیو اپنی بلّاں اندر داخل ہو جاؤ نبی سلیمان بھی آ رہے ہیں نبی سلیمان دا لشکر بھی آ رہے ہیں کتے توانو پیرا تھلے رکھ کے رون نہ دین انہوں نے پتہ نہیں چلنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ نے گل سنا دیتی ہے لوگوں کیڑی دا کی ہے نبی بھی غیب جان دے مولوی نو سمجھ نہیں لگی آج تک کیڑی کہہ رہی ہے کہ اے کیڑیوں اپنی کھڈاں چ داخل ہو جاؤ نبی سلیمان دا لشکر آ رہے ہیں
کتے تمہانوں تھلے رکھ کے روند نہ دین، کتے تسی مر نہ جایا جے، اپنی اپنی بلا اندر داخل ہو جاؤ۔ تے لوگوں کیڑی دا کی ہے نبی سلیمان نو شعور، اور بولو شعور، نبی سلیمان نو شعور نہیں، انہوں نے پتہ نہیں چلنا کہ تھلے رکھ کے روند نہ دین، مر نہ جایا جے۔ اللہ جانتا میں تیرے جھوٹے کہانیاں لوگاں نو سناواں یا میں قرآن سناواں، ساڑھے کولتے اتنی فرصت ہی نہیں تیریاں کہانیاں سنان دے پھریے، ساڑھے کولتے رب دا قرآن نہیں ختم ہوندا، نبی پاک دی حدیث ختم نہیں ہوندی۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام نو اللہ پاک نے سنا دیتا ہے، فرمایا فتبسم ضاحکا من قولیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑی دی گال سن لئی تے مسکرا پے، فتبسم ضاحکا من قولیہ، کیڑی دی گال سن کے نبی سلیمان ہس پے، اے نہیں آکھیا انہوں پھاڑ لو توڑی لاؤ، ایڈی انی عقل نہیں، مینوں آندی ہے میں غیب نہیں جاندا، بولو بولو میں غیب، بولو بولو کیڑی پھاڑ کے توڑی لاؤ، انہوں ایڈی گستاخ میری کر گستاخ ہے میری جڑی کہہ رہی ہے نبی سلیمان پتہ ہی نہیں چلنا ہے۔ آج کدھر کہہ دئیے نا کہ اللہ دے ولی تے اللہ دے نبی غیب نہیں جان دے، اللہ دی قسمیں پرچے کٹے جاندے نے، مولوی کڈا وڈا گستاخ ہے جیڑا کہندا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی غیب نہیں جاندا، کئی علماء تے پرچے ہوئے صرف انی گل دے، لے ایک کہندا ہے کہ نبی غیب نہیں جان دے۔ قرآن کہہ رہا ہے، لوگوں چونٹی کہہ رہی ہیں۔ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے سنیا فتبسم ضاحکا من قولیہا، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پہ ہنس پہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، فرمایا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام فرماتے نے، اے میرے اللہ جڑی رحمت تو میرے دے کیتی ہے، اللہ میرے ماں باپ دے کیتی ہے، اللہ میں نو توفیق دے دے میں تیرا شکر ادا کراں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آخر دے دعا فرما دیتی ہے، فرمایا میرے اللہ اپنی رحمت نہ میں نو نیک لوگاں اندر شامل کر لے۔ لوگوں جب تک اللہ دی رحمت نال نہ ہوئے بندے دا کچھ نہیں ہوندہ، جب تک میرے اللہ دی رحمت نال نہ ہوئے۔ آئیے لوگوں حضرت نبی سلیمان علیہ السلام دا کیڑا واقعہ بیان کراں۔ لوگوں اس واقعہ دے وچوں اے بھی گل سمجھ آؤندی ہے، لوگ ایک کیڑی دا کیدا کنا مضبوط ہے۔ میں دعا کرن لگا جے آمین کہہ دیاں جے، اے میرے اللہ سانوں بھی مردیاں دم تک ایسا عقیدہ رکھن دی توفیق دے دے۔ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام لوگوں بچپن اندر ہی فیصلہ فہم اللہ نے بنا دیتا سی۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام دی عدالت اندر دو عورتاں آ گئیاں نے، دو عورتاں آئیاں نے۔ ایک دن اس طرح دو سہیلیاں آندیاں پئیاں نے، دوواں دے کول بچے اپنے اپنے چکے ہوئے نے، اس طرح انہاں نوں حاجت ہوئی ہے، بیٹھ گئے نے حاجت کرن واسطے۔ انہاں نے نہ دوواں نے اپنے بچے رکھے تے پیشاب واسطے بیٹھ گئیاں، پرے چلے گئیاں، بھیڑیا آیا، اونا دے وچوں نہ ایک بچے نو بھیڑیا چکے لے گیا، ایک اونا وچ بڑی نیک سی تے ایک بڑی چرب زبان سی، جیڑی سی نا چرب زبان اور او دا بچہ لے گیا بھیڑیا، تیڑی سی نا نیک شریف و نفس عورت او دا بچہ رہ گیا۔ انہوں نے کہا بچہ میرا ہے، وہ آندھی نہیں میرا ہے، انہوں نے کہا نہیں میرا ہے، انہوں نے کہا نہیں میرا ہے۔ انہوں نے کہا چل نہیں نبی داؤد علیہ السلام دی عدالت جا کے فیصلہ کرا لینے ہیں، دوویں چلے گئیاں۔ نبی سلیمان علیہ السلام نبی داؤد علیہ السلام دی عدالت گئیاں نا، تے داؤد علیہ السلام نو جا کے نا ساری گل بات دسی، تے جڑی سی نا چرب زبان نبی داؤد علیہ السلام نے او دی زبان تے یقین کردے آیا فیصلہ او دے حق وچ کر دیتا کہ جڑا بہتا رون ڈئی ہو سکتا ہے دئی ہوئے۔ نبی علیہ السلام فرما لگے میں ایک بشر ہاں، میں انسان ہاں، جیڑا اپنی زبان دے زور تے فیصلہ میرے کو غلط کروا لوے، سمجھے انہیں جہنم وچ اپنا ٹھکانہ بنا لے۔
ساڑیاں عدالتاں میں روزانہ یہی بحثاں تکراراں چلدیاں نے. دعا کرو اللہ ساڑے ججاں نو ساڑے وکیلاں بھراواں نو اللہ سچ بولن دی توفیق دے دے. اللہ جاندا بڑے بڑے نیک وکیل بھی دنیا چ موجود نے, بڑے بڑے نیک جج حضرات بھی دنیا اندر موجود نے, جڑے مر جاندے نے فیصلہ غلط بولو کر دے. نبی سلیمان نبی داؤد علیہ السلام نے دی زبان تے یقین کردے ہوئے کہہ لے بچہ تیرا ہی لے گیا. تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن دے پے گل سلیمان علیہ السلام دی ہو رہی ہے نا. تو میری عادت دا پتہ ہے میں اپنے مضمون تے رہنا ہوندا ہے, میں نہیں کہ لت کتوں پھڑ باں گل میں مضمون تے چلانی ہوندی ہے تاکہ کسے جناب ٹھکانے گل لگ جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ ابا جی دا سن لیا. کہن لگے ابو جی ایک فیصلہ میں بھی کراں. حضرت نبی داؤد کہن لگے پترا کر دے. کہن لگے ابا جی فیصلہ میں ایک کرنا ہے. کہن لگے جی کر دیو. انہوں نے کہا جی چھری لے آؤ. نبی سلیمان نے کی کہا چھری لے آؤ. تے عورت کہن لگی جدا بچہ جینمن جدا بچہ سی نا وہ کہن لگی اللہ دے نبی فرمایا سلیمان چونکہ نبوت اجے ملی نہیں سی چھوٹے جے بچے سن. کہن لگی سلیمان پتر کی کریں گا. کہن لگے اماں گل یہ ہے کہ دو بچہ ایک ہی ہے تسی جھگڑن نہیں ہیں جے میں دو ٹوٹے کراں گا ایک تینوں دے دیاں گا تے ایک انہوں دے دیاں گا روڑا مک جائے گا. جنہیں ایویں مل ماری سی نا کہن لگی ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر دیو کر دیو کر دیو. میرا ریا نہیں تے روے ایدہ بھی. انہیں کہا جی منو منظور ہے. تو دوسری جڑی ماں سی نا جینون ماں دی مامتا سبحان اللہ کہن لگی سلیمان ذبح نہ کری اینو دے دے چلو میں کتے ننگ دیا ٹپ دیا دا چہرہ ہی ویکھ لواں کریں. آئے کہن لگے ابا جی فیصلہ ہو گئے اے بچہ ایدہ نہیں جے اے دی ماں ہوندی کدی نہ کہندی ہے دو ٹکڑے کر دے. ماما مر جاندیاں نے باپ مر جاندے نے کدی اپنی اولاد نو تکلیف چ مبتلا ہوندے ویکھ سکدے. ابا جی آ جے فیصلہ دیکھو نا چھوٹے جے بچے نے فیصلہ کڈا ودیا کیتا ہے. این لگے ابا جی عورت دا بچہ نہیں ہے بچہ دے عید ہے جڑا کہندی ہے ذبح نہ کرے آجے. آئیے لوگوں نبی سلیمان علیہ السلام نو اللہ پاک نے اتنی عظیم سلطنت دا مالک بنا دیتا ہے. فرمایا وَسُلَيْمَ وَلِي سُلَيْمَانَ الرِّيحَ فرمایا غُدُوُّهَا شَهْرٌ. حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ پاک نے ایسا عظیم سلطنت ایسی بادشاہی عطا فرمائی سی. جدو حضرت نبی سلیمان نے سفر کرنا ہوندا تے ہوا نو حکم کر دے ہوا وے لیت میں اٹھ جائیں. اللہ کے قرآن پاک نے سبات دا ذکر فرمایا ہے. لوگوں سورہ سبا دے اندر یہ بات موجود ہے انی ہوا تیز چل دی. ایک مہینے دا سفر حضرت دا سلیمان پیغمبر چند گھنٹیاں چ کر لیندے. ہوا نو حکم دے لے بھی میرا تخت چکو لے جاؤ. جدھر نو جانا ہوندہ نا ہوا نو آرڈر کر دے میں فلانی جگہ تے پہنچائے. فرمایا غدوُّهَا شَهْرٌ 2 مہینیاں دا سفر چند گھنٹیاں دے اندر کر دے. یعنی جیڑا سفر 1 مہینے دا ہوندہ نا نبی سلیمان علیہ السلام چند گھنٹیاں دے وچ طے کر لیا کر دے. کئی لوگ کہن گے مولوی جی گل سمجھ نہیں آئی اوے اللہ دے بندیوں سائنس کنی ترقی کر گئی. بولو ہوائی جہاز ویکھے جے مہینیاں دے سفر گھنٹیاں طے کر لیندے نے. کوئی بندہ امریکہ جائے ہاں بائی روڈ کنے مہینے لگن گے بولو تسی اندازہ کرو 11-1200 کلومیٹر فی گھنٹے دی رفتار ہوندی ہے ہوائی جہاز. یعنی 1 گھنٹے دے اندر اتنا سفر طے کر دے تو میرا خیال ہے کہ 15-16 گھنٹے 17 گھنٹے بندہ مسلسل فلائٹ اڑے تاں جا کے امریکہ پہنچ دے. یعنی جیڑا مہینیاں دا سفر ہوائی جہاز نے گھنٹیاں تر یعنی سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے.
اللہ دے بندے ہو سائنس ترقی کر گئی ہیں تے میرے اللہ دی قدرت ترقی کیوں نہیں کر گئی؟ لوگوں میرے اللہ دی قدرت دے اگے دے کوئی شے نہیں، اللہ نے انسان نو عقل دیتی ہوئی ہے۔ آئیے لوگوں حضرت سلیمان علیہ السلام ایسنا جناب دنے بھی 1 مہینے دا سفر 1 مہینے دا رات دا سفر چند گھنٹیاں دے اندر کر لیندے۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی اتنی عظیم بادشاہی ہے۔ آئیے لوگوں توجہ فرمایا جائے، حضرت نبی سلیمان پیغمبر دے واسطے اللہ کریم نے ایسنا نال ایک جناب تانبے پگھلے ہوئے تانبے دا چشمہ جاری کر دیتا، چونکہ اللہ با حضرت سلیمان علیہ السلام جنہاں نو حکم دیا کر دے، فرمایا چلو تسی یہ تانبا چونکہ پگھلا پگھلا ہے لہذا اے آلات بناؤ۔ یعنی میں قرآن پاک سورہ سبا دی آیت دا ترجمہ کر رہے ہیں، جویں جویں نبی سلیمان فرماندے جاندے جنات کام کر دے جاندے بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ اللہ پاک نے اس قرآن کی فرمایا ہے اس آیت اندر اے دے وچ نہ نبی سلیمان دا کمال ہے، نہ جنہ دا کمال ہے، نہ ہوا دا کمال ہے، نہ اگ پانی دا کمال ہے۔ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِ، اے دے وچ کے دا کمال ہے؟ اللہ دا، بولو بولو اللہ دا کمال ہے۔ اس آیت جڑی گل سمجھن والی اللہ نے سمجھائی ہے، فرمایا جے 2 مہینے دا سفر چند گھنٹے اندر طے کر دے تے میرے اللہ دا حکم ہے۔ اگر میرے اللہ دا اذن نہ ہوندا تے نبی سلیمان کدی بھی 2 مہینے دا سفر چند گھنٹے دے اندر طے نہ کر دے۔ اگر میرا کمال نہ ہوندا، اگر میرا حکم نہ ہوندا تو اللہ پاک جے حضرت سلیمان علیہ السلام دے تابع کدی بھی جنات نہ ہوندے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کدی ہوا نو حکم دیندے تے او گل نہ مندی۔ لوگ سارے کم کرنے والا صرف میرا اللہ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت نبی سلیمان علیہ السلام دے نال تانبا پگھلیا ہویا تانبے دا چشمہ بھی نال نال ہوندا، جدوں کوئی تلوار بنانی ہوندی یا تیر یا کوئی شے بنانی ہوندی، لوگ میدان جہاد اندر اگر کفار دے نال لڑن واسطے اگر کوئی آلات بنانے ہوندے نبی سلیمان علیہ السلام اس طرح جنہاں نو حکم دیندے، جڑی گل کہندے جنات فوری پوری کر دیندے۔ اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھ لو جنوں، اگر میرے نبی دی تسی حکم دولی کیتی، فرمایا کہ عذاب السعیر، فرمایا من عذاب السعیر، فرمایا جے تسی میرے نبی دی گل نہ منی میں رسوا کر دین والا عذاب تانوں دیاں گا، میں تانوں تباہ کر دیاں گا، برباد کر دیاں گا۔ آئیے لوگوں میں جو پیغام دینا چاہنا ہوں بلکہ ایک مقام تے نا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی فرمایا ہے، نبی سلیمان علیہ السلام دے نال جدوں کسے سفر تے ہونا نا تے نال پرندیاں نے بھی ہونا، جنہ نے بھی ہونا، ساریاں مخلوقاں نال ہونیاں۔ تے فرمایا کہ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے حکم دینا تے جنات، بلکہ میں ایک تاج پڑھ رہا سی کہ نبی سلیمان دا اتنا روب تے دبدبا سی کہ جن اکھ بھر کے نبی سلیمان وال ویکھ نہیں سی سکتا، اکھ بھر کے نبی سلیمان وال ویکھ نہیں سی سکتے، اینا اللہ نے روب تے دبدبا نبی سلیمان دا بنایا ہویا سی۔ فرمایا کہ یعملون لہو ما یشاء من محاریبا والتماثیلا۔ حضرت داؤ حضرت سلیمان علیہ السلام دے نال جنات نے ہونا تے حضرت سلیمان علیہ السلام دے واسطے جے دل کیتا نا اتھے مسجد بن جائے تو نبی سلیمان نے کہا چلو بھئی مسجد بنا دیو، جنہ نے فوری مسجد بنا دیو۔ جے کتے کہا نا کنواں کھودو، جنہ نے منٹ لا کے کنواں کھود دینا۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے جس بھی بات دا حکم دینا جنات نے فوری عمل کرنا، اور ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں دیگاں قرآن پاک دی آیت دا تو ہم ترجمہ سنا رہے ہیں، جن ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں دیگاں بنا دیتے تھے جے دے وچ مخلوق دا کھانا پکیا کرنا سے، ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں دیگاں کو چک نہیں سی سکتا جے دے وچ مخلوق دا کھانا پکیا کردا سی۔
ایسیاں مضبوط اور ایسیاں جناب وزنی دیگاں کوئی ہلا نہیں سی سکنا، جنات آنن فانن بنا دیں جہدے وچ مخلوق دا کھانا پکیا کردہ۔ آئیے لوگو، حضرت سلیمان ہے کہ اللہ دے نبی ایک وادی اندر اللہ جان دے، جدو قرآن و حدیث دا بندہ مطالعہ کرنا ہے انسان دا دماغ حیران ہو جاندہ ہے، یار پرندیاں اللہ کریم نے ایسا ایسا قیدہ دیتا ہوئے ہیں، لوگو انہا جنورانو، انہا حشرات تے کیڑیاں مکوڑیانو اللہ کریم نے انہا ملکہ تا فرمایا ہویا سی۔ آئیے ذرا لوگو کیڑی دی گل یاد آ گئی ہے، نبی سلیمان دے دور اندر ایک اللہ دے نبی ایک وادی اندر گئے نے، لوگو سو وادی دے سارے لوگ اللہ نے تباہ و برباد کر دیتے نے۔ لوگوں دعا کریا کرو اللہ اپنے عذاباں تو بچا کے رکھے۔ اللہ جاندہ پہلے بھی تو انہوں ایک گل میں کئی مرتبہ سنا دیتی ہے، جدو جناب اسی کہہ دینے ہیں جتھے کو لگا ٹھیک لگا، جتھے کو لگا ٹھیک لگا، یار میں نماز روزہ کرنا منو کی بولو منو کی جتھے کو لگا روے۔ شیخ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالیٰ وہ کاڑے والے ایک بڑی ودیہ مثال دے رہے ہیں، وہ آندے نے یہ ابو جہل کے قیدے والے ہیں، ابو جہل کے قیدے والے، جہاں کو لگا رہنے انہوں انداز بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، جہاں کو لگا رہنے تو یہ ہے ابو جہل کے قیدے والے۔ تمہارے گھر میں کوئی چوری کرنے والا آ جائے، چور آ جائے، ڈاکو آ جائے تو آپ کہیں گے چل لگا روے، کیوں جی؟ وہ کہو گے، وہ بولو دے صحیح یار، کہو گے جے لگا بھائی منو کی، میں چپ کر کے بھائی اپنی رضائی جو بیٹھا، گرم رضائی ہوئی ہے، گرم بستر، پھر کی لے جا بھائی چور جتھے لگا ٹھیک ہے، لے جا سارا سامان، او تو بڑیاں ٹانگاں کھچ لیندے ہو۔ یہ ابو جہل کے قیدے والے، جہاں کو لگا رہنے دو، جہاں کو لگا رہنے دو۔ یقین جانو کسے بندے نو برائی کر دیں دیکھو روکو توڑا حق بن دیں۔ اللہ دے نبی ایک دن ایسنا جناب ایک وادی اندر گئے تے اللہ دا عذاب آ گیا سی، حالانکہ جڑا بندہ کسے نو برائی تو نہ روکے تے رب دا عذاب آ جائے او دے اندر او بھی رگڑیا جاندہ ہے تے بد بھی رگڑے جاندے نے، لوگوں نیکاں تے بھی عذاب آ جاندہ ہے۔ پھر کل قیامت والے دن ایسا نیت دے مطابق اللہ انہوں نے اٹھائے گا، اگر وہ بے قصور مرے نے تے اللہ شہادت دا مرتبہ عطا کر دے گا، جویں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قرب قیامت اس طرح جناب ایک فوج آئے گی، بیت اللہ تے حملہ کرنے واسطے آئے گی، بیت اللہ نو گران واسطے آن گے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ او دے شروع تو لے کے آخر تک جننے لوگ ہون گے اللہ زمین اندر غرق کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نو سید اماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی اونا اندر کئی ایسے لوگ ہون گے جڑے بے قصور وچ مر گئے نے، اونا دا حالانکہ اے نیت بھی نہیں سی، او بیت اللہ دے حوالے نہ سوچ بھی نہیں سکدے، او کدے واسطے اللہ غرق کر دے گا، یا رسول اللہ تے بے قصور نال مر گئے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ کل قیامت والے دن نیت دے مطابق اللہ اٹھائے گا، اگر انہاں دی نیت صحیح ہوئے گی اللہ شہادت دا مرتبہ عطا کر دے گا، اللہ شہداء دی مجلس اندر فرمایا صف اندر اللہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ دے نبی حضرت اللہ دے نبی ایک وادی اندر گئے تیرا دا عذاب آیا ہے، اللہ نے ساری وادی نو غرق کر دیتا ہے، تے اے اللہ دا نبی کہنے لگا اللہ اے دے اندر عورتاں بھی سن بچے بھی سن، اللہ سارے تو رہڑ دیتے سارے مر گئے نے۔ اللہ دے نبی نے انی گل کیتی ہے تے ایک درخت دے تھلے نہ سو گئے، بولو درخت دے تھلے سو گئے۔ ایک کیڑی آئی انہیں آگے اللہ دے نبی نو دندی وڈی، آگے دندی وڈی تو نبی پریشان ہو کے اٹھ پہ، کیونکہ اے درد بڑی ہوں دی، انہا غصہ چڑھیا، قصور ایک دا سی تے ساری بیل ساڑ دیتی۔ صحیح بخاری دی روایت سنائی ہے تو ہم صحیح بخاری، قصور ایک دا سی تے ساڑ، چلو انہا تے بولو ساڑ،
وہی آئی ہاں میرے پیارے نبی دسو بھئی قصور ایک دا سی ساڑھ تو ہی ساریاں دیتی ہیں قصور ایک دا سی ساڑھ تو ہی ساریاں دیتی ہیں اے یہ تو اڈی گل دا جواب جڑی تسی میں کہہ رہے سی نا کہ عورتاں بھی گئیاں بچے بھی گئے کئی وچ نمازی سی متقی لوگ وہ بھی نال ہی چلے گئے انہاں تے بھی عذاب آ گیا گناہگار دی اس بدکار آدمی دی اللہ رسول دی نافرمانی کرنے والی دی ایڈی وڈی نحوست ہوندی ہے اللہ دی قسم عذاب او دے تے آندا نیک لوگ بھی اللہ نو پیارے ہو جاندے انہاں تے بھی عذاب آ جاندے فرمایا اے جے میری گل دا جواب قصور ایک دا سی تے ساڑھ تسی ساریاں دیتی ہیں حضرت نبی سلیمان دی گل سنا رہے ہیں آئیے توجہ فرمایا جے نبی سلیمان علیہ السلام حضرت نبی سلیمان علیہ السلام ایک سفر تے واپسی دے حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نماز دا وقت ہو گیا لوگو حضرت نبی سلیمان علیہ السلام دینا جی میں پہلے تو انہوں میں دسی ہے لوگو پرندیاں نے بھی حضرت نبی سلیمان دینا رہنا انہا جنات نے بھی نبی سلیمان دینا رہنا لوگو ساریاں مخلوقان نبی سلیمان دینا لندیاں سن لوگو ہود جیدہ ذکر اللہ نے قرآن پاک اندر کیتا ہے واقعہ درہ پوری محبت پوری توجہ دے ناظرہ سنے آجے ادھر نماز دا وقت ہو گیا نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ حضرت نبی سلیمان علیہ السلام نے سارے دی حاضری لائی ہے کہنے لگے ہد نظر نہیں آ رہا ہد نظر نہیں آ رہا کسے پرندے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یا غائب منو نظر نہیں آ رہا کیونکہ سلیمان علیہ السلام دے نال ہد نے رہنا ہوندا سی حضرت سلیمان علیہ السلام دے ہد نو اللہ کریم نے اتنی وڈی نعمت نال نوازیا سی فرمایا ساری زمین او دیاں اکھاں گے شیشہ رب نے بنا دتی نبی سلیمان نال پتہ کیوں رکھ دے سن چونکہ جو نماز دا وقت ہوندا سی نا تے او ویندا سی پانی کتھے لاگے وے او تے چنجا مارنیاں تے اللہ دے نبی سلیمان نے جنہاں نو حکم دینا تے خوہ کر دے پانی دے نال وضو کر کے نماز پڑھنی تے ظہر دی نماز دا ویلا تے نبی سلیمان علیہ السلام ایسا وقت قریب ہے نبی سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے نے فرمان لگے ہد کتھے گیا غیب ہو گئے منو نظر نہیں آ رہا نبی سلیمان علیہ السلام فرمان دے نے منو غیب ہے ہد نظر نہیں آ رہا لوگو ہد بھی سیر سپٹے دے نکلے ہویا ہے لوگو سبا دا علاقہ جیڑا ہے جدا ذکر قرآن پاک اندر آیا ہے لوگو سبا دا علاقہ انہا ہریالی والا علاقہ انہا ترقی یافتہ علاقہ ہے لوگوں جنت رب نے اس علاقے نو بنایا ہے یہ جناب ہد اڑدا اس جناب سبا علاقے اندر چلا گیا کہنے لگا جے نماز اندر وقت ہے چلو میں بھی تھوڑی جی سیر سور کر کے آیا لوگوں نبی سلیمان علیہ السلام دا ہد اڑدا اس طرح سبا علاقے اندر چلا گیا اوتھے جناب ایک یمنی ہد دے نال ملاقات ہوئی ہے ایک نبی سلیمان دا ہد ایک یمن دا رہن والا ہد حضرت سلیمان علیہ السلام دے ہد نے او یمنی ہد نال گلاں باتاں کیتیاں نے کہنے لگا تو کون ہے کہنے لگا میں نبی سلیمان دا ہد ہاں اے کہنے لگا تو کون ہے کہنے لگا جی میں ملکہ بلقیس دے علاقے دا ہد ہاں لوگو ہد کہنے لگا ملکہ کون ہے لوگو ایتھے تے نبی سلیمان دی بادشاہی ہے نبی سلیمان نو اللہ نے بادشاہ بنایا ہویا ہے لوگو کون ہے جڑا بادشاہ بن جائے کہنے لگا ملکہ بلقیس ہے فرمایا کہ او جناب بادشاہ ساڑی بادشاہ ہوئے خیر حضرت سلیمان علیہ السلام دے ہد نو ایک گل کھا گئی ہے حضرت سلیمان او جناب ادھر گلاں باتاں کر رہے ہیں نبی سلیمان علیہ السلام فرماندے نے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ حضرت سلیمان علیہ السلام پریشانی دے عالم در نے لوگوں نماز دا وقت قریب ہد کتھے چلا گیا اللہ جان دے ساڑیاں نماز
نمازاں ضائع ہو جاندیاں نے اسی کدی غور تے فکر ہی نہیں کیتا نبی سلیمان علیہ السلام نو اتنا خامے کہ نماز کتے ضائع نہ ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام غصے اندر آ کے فرمان لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان لگے میں انہوں بہت سخت عذاب دیاں گا سزا دیاں گا فرمایا کہ او اذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین اگر کوئی ایسا عذر بیان کر دے تو میں انہوں چھڑ دیاں گا وگرنہ غصہ منوں بڑھے نہ دے پر نوچ دیاں گا میں انہوں جناب جلا دیاں گا میں انہوں کٹ دیاں گا مار دیاں گا کہ میرے حکم تو بغیر وہ غیب کا دے واسطے ہویا ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے پرندیاں دے منیٹر نو سدیا پرندیاں دا بھی منیٹر ہے سی جی میں سکولہ جی کلاسہ منیٹر ہوں دینا نا تے پرندیاں دا منیٹر کیڑا سی پتہ ہے باز شاہین حضرت نبی سلیمان نے باز نو بلایا کہنے لگے تینوں پتہ ہے کتھے چلا گیا کہنے لگا جی میں بھی کوئی پتہ نہیں بغیر دسیوں نکل گئے ہیں چونکہ تو آنو پتہ ہے باز دی اڑان بھی اچھی ہوندی ہے تے نظر بھی ہو دی بڑی تیز ہوندی ہے کہنے لگا نبی سلیمان جی چلو میں لب گیا جے لب گیا تے میں لبن چلا ماں خیر جناب بازی نے اڑان پری ہے جناب باز نے اڑان پری ہے لوگو شہین اڑدا اڑدا انہیں ویکھیا نبی سلیمان دا ہد ہد اڑدا آ رہے ہیں انہیں اتوں دیا کہ چپٹا مار کے انہوں پھڑ لیا ایسا پنجے اندر پھڑ لیا تے کہنے لگا بعض نو کہنے لگا حضرت جی منو نہ کھائیں منو تیری مہربانی یا ترس کھالا ہے میرا شکار نہ کری بعض کہنے لگا تو چال ہاں درہ تو چالتے صحیح نبی سلیمان دیکھو تیری کلاس ایسی لین گے تینوں لگ لو جائے گی خود پریشان ہو گیا انہیں کیا ہویا کہ انہیں کیا نبی سلیمان بڑے غصے اندر نہیں انہیں کیا سی لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا میں سخت سزا دیاں گا میں اسے پر نوچ کے تپے سوڑ دیاں گا میں انہوں ذبح کر دیاں گا یا وہ بچنا چاہتا ہے تو منوں کوئی ایسا عذر لے آگے پیش کر دوے انہیں کیا اچھا جی ایک گال لے تے کاکا ایمینا تیڑ منوں کچھ نہیں ہونا جی نبی سلیمان نے کیا نا کوئی ایسی دلیل پیش کرے پھر چھڑ دیاں گا پھر منوں کچھ نہیں ہونا انہیں کیا اچھا خیر جی دو حضرت سلیمان علیہ السلام دے کول پہنچے سلیمان علیہ السلام غصے دی حالت اندر ایک کڑی ٹھیک ہے ایک لاکھ ٹھیک کی ٹائم ہے چلو عجب تھیرا ٹائم خیر نبی سلیمان علیہ السلام دے سامنے آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے پریشانی دے عالم اندر بڑے غصے اندر کہنے لگے کتھے گیا سی کہنے لگا نبی سلیمان جی میں ایک ایسی خبر لے کے آیا وا جیدہ تو آنو بھی علم اور سارے محبت نہ بولو تو آنو بھی علم اے میرے پیارے سلیمان میں ایسی خبر لے کے آیا جیدہ تو آنو بھی علم نہیں لا ہد ہد تے کفر دا فتوہ جیڑا نبی سلیمان نو کہہ رہے ہیں نبی سلیمان تو آنو نہیں پتا تو آڑی بادشاہی اندر کی ہو رہے ہیں نبی سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے کہنے لگے ہد ہد ہویا کی ہائے ہائے کہنے لگا حضرت جی سبا دے علاقے اندر ایک ملکہ بلقیس ہے او دا ایڈا وڈا تخت ہے او جناب وہ تخت تے بے کے حکمرانی کر دیئے حکمران عورت ہے ہد ہد کہندہ ہے پیارے آج حکمران عورت ہوئے تے ہد ہد دی بھی غیرت گوارا نہیں کر دی نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ کسرا ایران دے ہوتے کسرا دی بیٹی جس وقت حکمران مسلط ہوئی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جس قوم ہوتے حکمرانی عورت کرے او حکم جناب قوم کدی فلاح نہیں پائے گی جدی حکمران عورت ہوئے کہنے لگا جی پیارے ہو سلیمان علیہ السلام لو کہنے لگا حضرت جی میں ایک عورت نو بھی کیا ہے او جناب ہوتے حکمرانی کر دی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ہور آکے گل کہنے لگا جی میں ایک
ہور گل ویکھی ہے او جڑی قوم ہے او سورج نو سجدہ کر دی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نو ہد کی کہہ رہا ہے فرمایا کہ یسجدون للشمس من دون اللہ کہنے لگا وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یہتدون اگر میری گالتے نہ یقین ہوئے سورہ نمل جا کے پڑھ لے آجے لوگو ہد کہنے لگا حضرت جی گل ایوے اس ملکہ بلقیس دیو گل مندے نے ملکہ بلقیس حکمرانی کر دیئے کہنے لگی او قوم ایسا ہے ہد کہنے لگا حضرت جی او قوم ایسی ہے جڑی اللہ نو چھڑ کے سجدہ کر دیئے سورج نو او تے سورج نو سجدہ کر دینے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام گلہ سن دے رہے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیتا ہے کہنے لگے ہد دس بے سجدہ کنوں کرنا چاہیے ہے لوگوں ہد کہنے لگا اللہ یسجد للہ حضرت اللہ دے نبی سلیمان جی گل سن لو اگر مینوں پوچھ دے ہو سجدہ کنوں کرنا چاہیے تے ہد کہنے لگا رب تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرنا چاہیے ایک رب نو سجدہ کرنا چاہیے در در تے جا کے سجدے نہیں کرنے چاہیے لوگوں اج دے مولویاں ملواڑیاں نو پتہ نہ چلے او جناب قبراں نو بھی سجدہ کروائی آندے نے او تے اپنے آپ نو بھی سجدہ کروائی آندے نے اللہ جاندا جتھے بابے دی جُتی دبی ہوے او تے بھی سجدے ہون ڈے نے جتھے بابے دی سوٹی دبی ہے او تے بھی سجدے ہون ڈے نے جتھے بابے دے کپڑے دبے نے اون بھی سجدے ہوئی جا رہے نے لوگوں میں دعا کرن لگا جے درد دل نہ تسی آمین کہہ دینی ہے اے میرے اللہ سانو سارے آنو کولو مسلمانہ نو اپنے دھار تے چکن دی توفیق دے دے کہنے لگا اللہ یسجدو للہ کہنے لگا اے نبی سلیمان جی ایک اللہ نو سجدہ کرنا چاہیے جڑا زمین و آسمان دا مالک ہے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے گل سنی ہے لوگو آؤ آخری گلاں ذرا توجہ دے نال سن لے آجے نبی سلیمان پیغمبر علیہ السلام گل سن کے بڑے حیران ہو گئے کہ اے معاملے میری حکمرانی اندر ہو رہے ہیں لوگو اللہ نہ دسن تے آوے نہ دسے یا دسن تے آوے تے پرندے دے ذریعے اللہ خبر پہنچا دے حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں آکے چلو گھر رفع دفع ہو گئی ہے چلو پھر کی ہے میں تے حکمران ہے ہی ہے وہاں حضرت سلیمان پیغمبر نے تحقیق کی تھی بولو نبی سلیمان نے جدوں کوئی مولوی تو انہوں مسئلہ دسے اے نہیں کہنا چاہیے دا چلو ٹھیک ہے سن لے بلکہ کہنا ایدی تحقیق کرو تحقیق کرو نبی سلیمان جڑا بندہ تحقیق کر دے اللہ دی قسم ہے وہ کدی بندہ گمراہ بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا فرمایا کہ ہد تیری ایک گل دی میں تحقیق کراں گا تو جان بچان واسطے جھوٹ بولے ہیں یا سچ بولے ہیں کہہ لگا حضرت جی میں حاضر ہوں نبی سلیمان نے ایک دن کی کیتا خط لکھیا بولو کی لکھیا خط لکھیا نبی سلیمان پیغمبر نے خط لکھیا فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہم ثم تولی عنہم فرمایا اے ہد جی حضور فرمایا خط لے جا اے میرا خط انہوں لے جا ہد نے چونج دے اندر خاطڑا جناب اس طرح چونج اندر خط لے ہیں تے اڑ گیا چونکہ رستہ دے پہلے ویکھ آیا سی نا تو جدو گیا نا ملکہ بلقیس دے محل تے انہیں جناب دروازے بند کیتے ہوئے تے اندر ستی ہوئی ملکہ بلقیس اے ہد نا روشن دان تھانی گیا بولو روشن دان تھانی گیا تے او دے نا سینے تے رکھ کے نا خط تے نبی سلیمان نے کہا سی رکھ کے آ نہ جائیں ویکھیوں کہیں دی کی بولو بے او کہیں دی کی ہے او دا ردی عمل ویکھی کی ہے ہد صاحب نے ایسا جناب ایسا گو جناب وہ روشندان تھانی گیا تے لے آ کے ملکہ بلقیس دی چھاتی تے رکھیا خط تے جدوں اڈن لگا نا پھڑ دی آواز آئی نا پران دی تے ملکہ اٹھ پئی کئیاں لوکاں دی نیند ایدی ہوندی ہے کول ٹھول بھی وائدہ ہوئے انہوں نے پوتا تے کئیاں دی نیند ایڈی کچی ہوندی ہے ماڑا یا کوئی شاید پتہ بھی لے اٹھ پیندے نے خیر جدوں دے پران دی پھڑ دی آواز آئی نا ملکہ اٹھ پئی
انہیں اپنا آپ سامدیاں نہ ویکھیا تے ہد ہونی روشن دان دے وچ بہ گئے نا تے سارا منظر تکن لے سارا منظر اپنی اکھاں انہیں کیا خط کتھوں آیا جناب سارے دروازے بند میں ملکہ کہ دی ہمت ہوئی میرے حکم تو بغیر اندر آن دی انہیں کیا تالا لگ گیا کنڈی لگی ہے ایک خط آیا تے آیا کتھوں اوہو اوڑی پھڑ پھڑ دی آواز آئی اس نہ لگ دا ہے آڑا بیٹھا نا ہد اینے لے آ کے رکھیا ہے تو جدو انہیں ویکھیا نا تے حضرت سلیمان پیغمبر دا خاتے تے حضرت سلیمان پیغمبر دا خاتے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فرمایا اللہ تعالوا علیہ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ حضرت نبی سلیمان نے خط اندر ساری گلبہ لکھی ہے اے ملکہ اپنے فوجی لے کے لوگ لے کے میرے کو لاگے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے دے اندر تیری خیر ہے جدو انہیں پڑھے آنتے بڑی عقل مند سی دنا سی انہیں اپنے وزیرہ مشیرہ بلایا وزیر مشیر بلا کے کہن لگے اے نبی سلیمان دا عظیم خط آیا تے ہون کی کرنا چاہیے دا انہیں کہا ملکہ ایک گل ہے اسی ایڈے طاقتور بلکہ کئی مورخین نے لکھے ایڈے قادت ایڈی طاقتور قوم سی پانچ من دا پتھر چوکے چھوڑ دیں سے پانچ ہون بھی کئی بزرگ ساڑھے پہلے پرانے بزرگ نے نا موجود نے تھے ایتھے بیٹھے ہوئے اللہ جاندہ ایڈیاں پریاں پٹھیاں دیاں چوک لیندے منا من او ایسی قوم مضبوط سی کہ پانچ من دا پتھر چک کے سوڑ دینا کہنے لگی ملکہ جی کیوں پریشان ہو دیاں پھر دیاں حکم کرو سی انہوں نے جنگ کرنو تیار خیر بات مجھ سے کریے ملکہ کہنے لگی نا میں جان گئیاں سلیمان اللہ دے نبی نے تے بادشاہ نے جدو بادشاہ نے ٹکر لئیے تے عزت والے ذلیل ہو جاندے نے خیر آئی آکے نا سلیمان پیغمبر نے ساری فوج لے گئے اپنی جدو قریب آئی نا یمن دے لاگے فلسطین دے لاگے تے نبی سلیمان کہنے لگے کیڑے جیڑا او دے تو آن تو پہلے او دا تخت میرے کول پہنچا دے ایک جن کہنے لگا حضرت جی گالے ہے اے تو آڈی جڑی ہے نا مجلس برخاست ہوں تو پہلے او دا تخت میں لے آماں گا پوری امانت داری نال تے ایک علم والا عالم بیٹھا دی کہنے لگا آنکھ چمکن تو پہلے میں او دا تخت تو آڈے کو لے آن واسطے تیار جدو ملکہ قریب آئی او دا تخت پہلے حضرت نبی سلیمان کو لاگے علیہ السلام انہیں ویکھیا نبی سلیمان دا شیش محل ایڈا ودیا سی کہ اللہ جاندا شیشے دا فرض سی بولو شیشے دا تھلے تلاب سی مچھیاں چل دیاں پھر دیاں اتنا عظیم تے خوبصورت اللہ نے محل حضرت نبی سلیمان نو دیتا تے جدو ملکہ آئی نا تے ملکہ نے اپنی لتاں تو نا اس طرح کپڑے چوک لے یعنی پہنچے ٹونگ لے اتے جان لگیاں نا کہن لگیاں ڈر گیاں کہ پانی نہ ہوئے نبی سلیمان فرما دے نے پانی نہیں فرض ہی شیشے دا بنیا ہے یہ فرض ہی شیشے دا ہے یہ پانی نہیں آ جا ساری گل بات ویکھ کے مسلمان ہو گئیاں خیر اللہ دا گھر بیت المقدس بنا رہے نے بیت المقدس بنا رہے نے نبی سلیمان ہجے حضور ہے موت دا پیغام آ گیا یاد رکھو جڑے اللہ دے نبی ہوندے نے موت دا پیغام انہاں نوں اللہ پہلے ہی دے دیندے نے تہاڈی موت آن لگی ہے کہن لگے یا اللہ جے بیت المقدس ہجے حضور ہے تے موت نہیں ویندی بولو موت ہے نہیں ویندی آخری گال کریے ختم کریے بات نو نبی سلیمان پیغمبر نا اس طرح کر کے بیٹھے کہنے لگے یا اللہ بیت المقدس جڑا ہے وہ تعمیر ہو رہی ہے ادھورا رہ جائے گا فرمایا کوئی نہیں سمجھا دیو حضرت نبی سلیمان پیغمبر نے جنہ دے بڑے نو سدیا ان سارا کام کو سمجھا دیتا تے نبی سلیمان نے اپنے وعدے کمرہ تیار کروا لیا شیشے دا اوتھے اس طرح سوٹی اپنی ٹھوڈی تھلے رکھ کے کھڑے ہو گئے تھوڑی تھلے رکھ کے کھڑے ہو گئے تے موت آ گئی اللہ نبی سلیمان نو موت آ گئی ہے نبی سلیمان پیغمبر کھڑے نے گرے نہیں قدرت بولو کے دیئے اللہ دیئے حالانکہ روح نکل گئی ہے تے جناب سلیمان پیغمبر نو جن ایڈے بےایمان سی اور انج اکھ چرا کے ویکھدے کیوں میں تانوں پہلے بھی دسیا جن اکھ بھر کے نبی سلیمان وال ویندے بلکہ لکھن والے لکھیا جڑا اکھ بھر کے نبی سلیمان وال ویندا سی نو اگ لگ جاندی سی اوتھے چھڑ جاندا جلس جاندا ہوندا سی
انہیں ویکھنا کدوں جان چھٹنی ہے کدوں بننا ہے، تے انہوں نے کی کہنا اے کر کے ویکھنا نا نبی سلیمان یہ بھی کھڑے نے وہ بناندے رہے خیر ادھروں بیت المقدس تعمیر ہویا، اللہ پاک نے ایک گھن دے کیڑے نو حکم دیتا، لکڑ کھان والے کیڑے نو اللہ پاک نے او دا ذکر بھی قرآن پاک اندر کیتا ہے، کہنے لگے کیڑے آ چل نبی سلیمان پیغمبر والے، انہیں لاٹھی کھانی شروع کیتی ہے، ادھروں لاٹھی ٹوٹی ہے، ادھروں بیت المقدس بھی تعمیر ہو گیا ہے، جدوں لاٹھی ٹوٹی ہے نبی سلیمان دی میت مبارک زمین تے آ گئی، تے جدوں آپ گر گئے تے جن کہن لگے اوخو اللہ کانو یعلمون الغیبہ، اور میں اللہ جان دے جنوے اے سمجھ آگی او دا کیدہ ٹھیک ہو گیا، جنات کہن لگے کاش اسی غیب جان دے ہندے، کوئی جن غیب نہیں جاندہ سب فراڈ ہے، دکانداریاں لوگاں کھولیاں یعنی کوئی جن غیب نہیں جاندہ۔ نبی سلیمان پیغمبر نو گر کے ویکھیا کہ نبی سلیمان دے 3-4 مہینے دے پہلے دے فوت ہو گئے نے، جنات کہنے لگی اللہ کانو یعلمون الغیبہ، اگر سانو غیب دا علم ہوندا کہ نبی سلیمان فوت ہو گئے نے اسی چھڑ کے ویسے ہی بھج جانس، تو پتہ چلدا جن بھی غیب اور غیب نہیں جان دے۔ بابا جی میرے نال اے معاملہ بن گیا ہے، اچھا پترا ہے جی میں فلانے بابے کو گیا تو انہیں آکھے ہے تیری فلانی شاہ فلانے بندے نے چکی ہے، تے تو انہوں پتا بابے نے کون دس دے، لو پتے دی گل سن لو تسی بھی آج، بابے نے دس دے توڑا شیطان، مثال دے طور تے اگر میری کو چیز چکی ہے نا کسے بندے نے، ہر بندے نے ایک شیطان ہے، انہیں ویکھیا ہوتا ہے کہ فلانے بندے نے فلانی شاہ چکی ہے، جدو بزرگ کو جانا بابا جی میری چوری ہو گئی ہے، تے بابے دا شیطان اس بندے دے شیطان دے نال گل کردا ہے بھئی دس چکی کنے، او دے کانے وچ کہندا ہے اینج دی شکل ہے، اینج نے کپڑے پائے نے، اینج دا او دا گھر ہے، اینج دا او دا باہر ہے، اے او دی شکل و صورت ہے، انہیں چکی تے فلانی جگہ تے رکھی ہے، تے بابے انہیں کہندے نے ایتھے تو واقعی لب بھی جاندے، اللہ دے بندیو ساڈا شیطان بابے دے شیطان نہ گل کردا ہے، او دس دے تے بابے ہونی پھر اس بندے نوں دس دینے، اور لکھ واری بھی تانوں کوئی اس طرح دی گل کرے او دی گل تے یقین نہ کریا کرو، کوئی کائنات دی چیز غیب نہیں جان دی، غیب جانن والا کون ہے؟ اللہ۔ نبی سلیمان پیغمبر اللہ نو پیارے ہو گئے، بیت المقدس بھی تعمیر ہو گیا، وہ بھی اللہ نو پیارے ہو گئے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔